خوف کی علامت CCD 2025 کی کارکردگی سامنے آ گئی۔ پنجاب میں پولیس مقابلوں پر تحفظات کیوں ہیں؟ یہ پولیس ٹیرر کا فارمولا کیا ہے؟ 10 ماہ میں جرائم میں حیران کن کمی، CCD کی خفیہ حکمت عملی سامنے آ گئی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جرائم کے خاتمے اور لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پنجاب پولیس کے نام سے ایک بڑا محکمہ موجود ہے، جسے سالانہ اربوں روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے اور جن کے پاس بے شمار اختیارات ہیں۔ مگر کچھ عرصے بعد جب صوبے میں جرائم اور لا قانونیت قابو سے باہر ہوتی ہے تو پولیس کا محکمہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے ایک نئی فورس بنانے کی تجویز حکومت کو پیش کرتا ہے۔ کبھی ایلیٹ فورس تو کبھی ڈولفن فورس تو کبھی CCD۔ ان دنوں CCD کے نام سے ایک نیا محکمہ بنا کر غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس فورس کا بہت چرچا ہے۔ جہاں اچھی کارکردگی نظر آ رہی ہے، وہاں ماورائے قانون اور ماورائے عدالت کارروائیوں کی بھی لاتعداد شکایات آ رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نئے گھوڑے کو دوہرا تو دیا گیا ہے مگر بے لگام۔ یہ CCD کیا ہے؟ اس کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شہریوں کو اس نئی فورس سے کیا شکایات ہیں اور کیا لوگوں کے تحفظات حقیقت پر مبنی ہیں؟ ایک سینئر پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ یہ روایتی طریقوں کے باوجود جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، گینگز فعال ہو چکے ہیں، تو پھر غیر اعلانیہ پولیس ٹیرر کا طریقہ لاگو کیا جاتا ہے۔ ایک خاص عرصے کے لیے چھاپے مارنے، سرعام گینگز کو پکڑ کر گرفتار کرنا، جرائم پیشہ افراد کے اڈوں پر مسلح ریڈ کرنا اور پولیس مقابلوں جیسے طریقے اپنا کر ایک خوف کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ پولیس سمجھتی ہے کہ خوف کی فضا پیدا کرنے سے وقتی طور پر بہت سے جرائم ویسے ہی رک جاتے ہیں، اس لیے پولیس ٹیرر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ ماضی میں پولیس مقابلوں کے ماہر پولیس آفیسرز کی وجہ سے یہ محکمہ بے حد بدنام رہا ہے۔ اب ایک بار پھر CCD کے نام سے اس ادارے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک نمائشی فورس ہے یا حقیقت میں انقلابی فورس؟ اس کا جواب حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ فورس بنانے والوں کا موقف ہے کہ جب پنجاب میں جرائم کا دباؤ بڑھتا ہے اور گینگز عام شہریوں کو خوف زدہ کرتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، آخر کون ہے جو اس دباؤ کو حقیقت میں قابو میں رکھتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CCD، جسے فروری 2025 میں پنجاب حکومت نے ایک نئے ونگز کے طور پر متعارف کروایا، مگر اب یہ اپنے نئے ڈھانچے اور اختیارات کے ساتھ پورے پنجاب میں فعال ہے۔ لاہور سے لے کر جنوبی پنجاب کے آخر ضلع تک 4258 افسران تعینات ہیں۔ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک IG، 3 DIGs، ایک SSP اور ایک SP موجود ہے۔ ایک مکمل چین آف کمانڈ جدید طریقہ کار اور صوبائی حکومتوں کی نگرانی کے تحت کام کرتی ہے، جس کا سربراہ ایڈیشنل IG سہیل ظفر کو بنایا گیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ اب نہ آرگنائزڈ گینگ رہیں گے اور نہ ہی خواتین کو ہراساں کرنے والے گینگز بچ سکیں گے۔ اس فورس کا دعویٰ ہے کہ انہیں خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی گینگ سلنڈر نہیں کرے اور مذمت کرے گا تو اس پر گولی چلانے کی اجازت ہے۔ یہی وہ اختیار ہے جس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، یعنی پولیس مقابلوں کو جعلی یا ماورائے عدالت بھی قرار دیا جاتا ہے، مگر اسے سچ یا غلط ثابت کرنے کے لیے عدالت میں چیلنج کرنا پڑے گا۔ دوسری حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ طویل عرصے سے پولیس کی موجودگی میں منشیات فروشوں کے دھندے چل رہے تھے، سڑکوں پر کرائمز بڑھ رہے تھے، کچھ علاقوں میں گینگز مافیا کا راج تھا اور خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ پولیس فورس کی ناکامی کا ثبوت ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک نئی فورس بنانی پڑتی ہے۔ ہر سیاسی دور میں الزام آتا ہے کہ بااثر شخصیات کے کہنے پر پولیس مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ ایسے پولیس مقابلوں کی روایات 1970 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں ہوئی۔ 70 کی دہائی میں وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کھر کے دور میں پولیس مقابلوں کے بڑے چرچے تھے۔ پھر ایسا الزام 90 اور 2000 کی دہائی میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں پولیس پر لگ گئے۔ کئی پولیس انسپیکٹرز پولیس مقابلوں کے ماہر مانے جاتے تھے اور بدنامی لے کر بے حد مشہور ہوئے۔ ہر دور میں ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے پولیس مقابلوں کے اعداد و شمار بھی جاری کیے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ماورائے عدالت ہلاکتیں قرار دیا جاتا تھا۔ سخت کارروائی کرنے والی فورسز کے خلاف رد عمل تو ہمیشہ سے آتا ہے، تاہم فروری 2025 میں قائم ہونے والی اس فورس کی دسمبر تک کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے اس کے نتائج کا اندازہ ہو سکے گا۔
दिसंबर में जारी सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे भर में कत्ल के केसेस में 43% कमी देखी गई। अक्टूबर 2024 में 452 कत्ल के वाक़यात रूनुमा हुए, जो अक्टूबर 2025 में कम होकर 250 रह गए। पंजाब में डकैती की वारदातों में 72% नुमाया कमी हुई। डकैती वारदातों में नवंबर 2024 में 101 से कम होकर नवंबर 2025 में सिर्फ 28 रह गई। इसी तरह राहज़नी के वाक़यात में भी 66% की खातिर ख्वाह कमी देखी गई। CCD के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में 92% हैरानकुन कमी देखी गई। 2024 में गाड़ी छीनने के 12 वाक़यात थे, जो नवंबर 2025 में सिर्फ 1 रह गए। मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में 63% कमी हुई। CCD के डाटा में कहा गया है कि गाड़ी चोरी की वारदातों में 71% कमी हुई। गाड़ी चोरी की वारदातें 112 से कम होकर 32 रह गईं। मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में भी पंजाब भर में 47% कमी हुई। मोटरसाइकिल चोरी नवंबर में 2024 में 6,828 से कम होकर नवंबर 2025 में 3,616 रह गई। किसी भी मुआशरे में शहरियों को मयस्सर महफूज माहौल ही मुआशी और माशरती तरक्की का सबब बनता है। अगर CCD के नताइज इसी तरह नतीजा खेज रहे तो इस महकमे के खिलाफ पैदा होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात अवाम की नज़र में ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह इसका क्रेडिट भी दीगर कामों की तरह वज़ीर आला पंजाब को मिलेगा। पुलिस अवाम की जान, माल, इज्जत आबरू की हिफाजत, अमन व अमान के क़याम, जराइम के तदारुक और इंसाफ की फराहमी के लिए फौरी इमदाद फराहम करने वाला मुआशरे का अहम तरीन इदारा है। आम पुलिस एहलकार के रवैये की तब्दीली हकीकी मानों में पुलिस और आवाम के दरमियान दूरी को खुशगवार कुर्बत में बदल सकती है। इस हवाले से पुलिस की बुनियादी तरबियत इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती है। मेन लाहौर मुल्तान रोड चोंग में वाक़े पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर एक हौसला अफजा इदारा है जो जदीद पुलिसिंग के फ़रोग़, अमली और तकनीकी तरबियत, जदीद ज़राए के इस्तेमाल, जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ नए भर्ती होने वाले अहलकारान की इखलाकी और समाजी तरबियत के हवाले से पाकिस्तान के नुमाया तरीन तरबियती इदारे के तौर पर अपनी मुनफरिद पहचान कायम कर चुका है।